दोस्तों حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور انہی 12 بیٹوں کی نسل ہی قوم بنی اسرائیل کہلائی۔ ان میں سے 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا اور لونڈیوں میں سے تھے، اور باقی 2 چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل میں سے تھے۔ دوستوں یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور اسی نسبت سے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے کسی ایک کو اللہ کی طرف سے نبوت ملنی تھی۔ نبی بننے والی تمام خوبیاں اور نشانیاں یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام میں پائی جاتی تھی۔ دوستو یوسف علیہ السلام نہایت ہی خوبصورت اور نیک سیرت تھے۔ ان کی نیکی اور فرما برداری کے سبب یعقوب علیہ السلام آپ کو بہت چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے وہ خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے بیان کر دیا کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس طرح کا خواب ہے، حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے اور وہی اسی کے لائق ہے۔ پھر دوستو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، یوسف یہ ایک نہایت ہی اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشے گا، تمہیں خواب کی تعبیر کا علم بخشے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں ابراہیم اور تمہارے دادا اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا، لیکن اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی تم سے دشمنی کریں۔ دوستو جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دوستو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد یوسف سے اور بھی محبت کرنے لگے، اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کے اتنا نزدیک دیکھ کر آپ کے ستیلے بھائیوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک دن یوسف علیہ السلام کے تمام ستیلے بھائی ایک جگہ جمع ہوئے۔ ان میں یوسف علیہ السلام کو ابا سے الگ کرنے کے بارے میں باتیں ہونا شروع ہوئیں۔ کسی نے کہا کہ یوسف کو جان سے مار ڈالنا چاہیے، تو کسی نے کہا کہ یوسف کو کینان کے صحرا میں موجود کم پانی والے گہرے کنویں میں پھینک دینا چاہیے، اور جب کوئی قافلہ اس کنویں پر آئے گا تو وہ قافلے والے یوسف کو کنویں میں دیکھ کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ دوستو اس بات کی سب نے تائید کی کہ یوسف کو کنویں میں پھینک دینا چاہیے۔ دوستو جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا کھلی غلطی پر ہیں، یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر اسے نکال کر کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ ایک دن یوسف علیہ السلام کے تمام ستیلے بھائی اپنے ابا یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بولے، ابا جان کل ہم کینان کے صحرا کی طرف جا رہے ہیں، اگر آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ وہاں کھیل کود آئے گا۔ دوستو پہلے تو یعقوب علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ یوسف ابھی چھوٹا ہے، وہ اتنا سفر نہیں کر سکتا، لیکن پھر یوسف اور یوسف علیہ السلام کی ستیلی ماں کے اصرار پر یعقوب علیہ السلام یوسف کو باقی بڑے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے یوسف کو ایک کرتا دیا اور نصیحت کی کہ یہ کرتا تمہارے باپ دادا کی نسل سے چلا آ رہا ہے، اور اس کرتے کے اوپر سے ایک اور کرتا پہنا دیا۔ دوستو شروع میں تو تمام بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سبز باغ دکھائے کہ ہم وہاں جا کر خوب کھیل کود کریں گے، لیکن جب یوسف سمیت تمام بھائی صحرا میں پہنچے تو یوسف کے ستیلے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، لیکن ان تمام ستیلے بھائیوں میں سے ایک لاوی نامی بھائی نے کہا کہ یوسف کو مت مارو، اس کو ہمارے پلان کے مطابق کنویں میں پھینک دو۔ دوستو انہوں نے یوسف علیہ السلام کا اوپر والا کرتا اتارا اور ایک اور کپڑے سے لپیٹ کر کنویں میں پھینک دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر واپس جا رہے تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر کسی جانور کا خون لگا لیا کہ ہم ابا جان کو بتائیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ جب تمام ستیلے بھائی گھر پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یوسف کے بارے میں پوچھا، تو کہنے لگے، ابا جان ہم تو دوڑتے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو یوسف کو تو وہاں بھیڑیا کھا گیا۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولے،
حقیقت یوں نہیں بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ دوستو جیسا کہ قرآن پاک میں یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہیں باور نہیں کریں گے، اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ دوستو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی تسلی دی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم انہیں ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے۔ دوستو دوسرے روز یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی کی طرف آئے، دیکھتی ہیں کہ یوسف کنویں میں ہے یا کوئی قافلہ اسے ساتھ لے گیا۔ جب وہ کنویں کے پاس پہنچنے لگے تو انہوں نے ایک قافلہ دیکھا جو کنویں کی طرف آ رہا تھا۔ قافلے والوں کو دیکھ کر تمام بھائی چھپ گئے۔ قافلے والوں نے ایک شخص کو پانی لانے کے لیے کنویں پر بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکایا تو یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ لٹک گئے۔ جب اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بولا کہ زرے قسمت، یہ تو نہایت ہی حسین لڑکا ہے، ہم اس کو اچھی خاصی قیمت پر بیچیں گے۔ دوستو یہ سب حال یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف کو کنویں سے نکال لیا گیا تو ان کے دل میں ایک لالچ آ گیا۔ قافلے والوں کے پاس گئے اور بولے، یہ ہمارا غلام ہے جو ہم سے چھپ رہا ہے، اگر تم ہمیں اس غلام یعنی یوسف کے بدلے کچھ قیمت دو پھر ہم اس کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ دوستو پھر قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں کو کچھ رقم دی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر کی طرف لے گئے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقا بھیجا تو اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا، یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہے قسمت، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا۔ اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو خوب معلوم تھا، اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی معدود چند درہموں پر بیچ ڈالا، اور وہ اس سے بیزار ہو رہے تھے۔ دوستو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کے بدلے رقم دی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر کی طرف لے آئے۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے مشہور واقعہ کا ذکر ہم نے اپنی دوسری ویڈیو میں کیا ہے، اس کا لنک آپ کو اسکرین پر اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں، اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔